بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مراقبہ نشست کے بعد تعلیم و تربیت کے حوالے سے جس موضوع پر میں اللہ کشائی کروں گا اس کا عنوان ہے روحانی انسان۔ پچھلے 2 جمعۃ المبارک کو ایک میں آپ کو لیکچر دیا تھا روحانی نظر، پھر بتایا تھا کہ آواز کیا ہے۔ آج کی جو نشست ہے اس میں بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ روحانی انسان کیا ہے، یا اس کے بارے میں ہم لوگ کیا تصور کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی روحانی بندے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ہر قسم کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی غیر روحانی بندے کو ملنے جاتے ہیں تو اس کے بھی بارے میں بھی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس لیے ہم اسے ملنے جا رہے ہیں۔ تو روحانی انسان کے بارے میں یا اس کے نام کے ذہن میں آتے ہی ہمارے اندر ایسی شخصیت کا تصور ابھرتا ہے جو کہ وضاقتہ کے لحاظ سے عام انسانوں سے جدا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے خیالات کے مطابق کہ وہ انسان روحانی انسان جو ہے وہ چٹکی بجاتے ہی سارے مسائل حل کر دے گا۔ اکثر ہم اپنے مسائل کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ روحانی بندہ ہے، تو ہم اپنے مسائل اپنی پریشانیاں لے کے جاتے ہیں، اور ہمارا عام کنسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو وہ چٹکی بجائے گا اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ دنیا کے کسی کام کے بارے میں جو آپ خود کر رہے ہیں وہ بھی چٹکی بجاتے ہوئے نہیں ہوتا۔ کوئی کام آپ کا ہو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں چٹکی بجاؤں گا میرا کام ہو جائے، نہیں ہوتا۔ اس کے لیے باقاعدہ آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ رائے سلوک یا تصوف کے مسافر کا تخیل لامحدود اور شعور بہت ہی بلند ہوتا ہے۔ جو روحانی بندہ ہوتا ہے وہ اپنی باطنی نگاہ سے لوح محفوظ تو پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ عام طور پہ ہم جب جاتے ہیں تو وہ بندہ جب آپ کا مسئلہ سنتا ہے تو وہ اپنی فوری طور پر اپنی روحانی علوم کا استعمال کر کے وہ اپنے اندر لوح محفوظ کو دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس بندے نے جو مجھے کام کہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے، کیا یہ کام اس کے لیے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عام حالات میں جو روحانی بندے ہوتے ہیں وہ لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ یہ قانون الہی ہے۔ کلندر بابا اولیاء کی ایک ربائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عنوان مشیت کہیں ٹل سکتا ہے، کیا تو لو کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ان میں اللہ کی مرضی سے صرف اور صرف
وہ روحانی بندہ لوح محفوظ میں مداخل کر سکتا ہے، اس کا نام عاشق ہے۔ عاشق ایک ایسا روحانی بندہ ہوتا ہے جو لوح محفوظ میں کسی حد تک دخل اندازی کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے صوفیاء نے بھی باتیں کی ہیں، وہ بتایا بھی ہے۔ جیسا میاں صاحب نے بات کہ قلم ربانی آتم ولی دے لکھے لیک بٹاوے، یہ ان کا ایک شعر ہے۔ تو عشق طریقت وہ آگ ہے جس میں تپنے کے بعد انسان کندن بن جاتا ہے، اور ایسے انسان کو تصوف کی دنیا میں ولی اللہ یا روحانی انسان کہتے ہیں۔ روحانی انسان کوئی یوں ہی نہیں ہوتا کہ وہ یوں پھونک مارنے سے بن گیا۔ روحانی انسان بننے کے لیے سالوں کی محنت درکار ہے، 22 سال، 24 سال، 40 سال لگتے ہیں، پھر جا کے بندہ روحانی بندہ بنتا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہر عامل روحانی بندہ بن گیا ہے، وہ اس کے جو کرتوت ہوتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ کائنات کے رازوں سے قریب ہر شخص آگاہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس راز سے ہر کوئی اپنی سکت کے مطابق طریقے سے کام کرتا ہے۔ مثلا مصور تصویر بناتا ہے، اس میں رنگ بھر دیتا ہے۔ سارے بندے مصور نہیں ہوتے، اس نے لوح محفوظ سے ایک صلاحیت کو ایکٹیو کیا، وہ اس کا مصور بن گیا۔ نقاد اپنی تحریروں کے ذریعے اور شاعر جس کا تعلق براہ راست جذبات سے ہوتا ہے، جب شعر کہتا ہے تو اپنے تخیل کی رنگینیاں بکیر دیتا ہے۔ جب کوئی شعر پڑھتا ہے کچھ نہ تو وہ محفل میں ایک رکت تاری رہتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو عام بندہ بھی ایسے ہیں لوگوں میں کہ جیسے کوئی خوبصورت ڈانس پڑھتا ہے، خوبصورت تلاوت کرتا ہے، ایک بندہ تلاوت کر لیتا ہے اچھی طریقے سے، جو حافظ ہے وہ حافظ ہے لیکن وہ ولی اللہ نہیں۔ جب روحانی انسان ان سب لوگوں کے مقابلے میں اپنے لبوں کو جنبش دیتا ہے تو قدرت کے مخفی رازوں پر سے پردہ اٹھتا چلا جاتا ہے اور عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ہم جیسا انسان، ہم تو انسان جیسا ہوتا ہے لوگ، آپ میں سب انسان ہیں، لیکن اگر ہم میں سے کوئی جس کے اوپر اللہ کا کرم ہو جائے، وہ جب جنبش دیتا ہے اپنے لبوں کو یا کچھ کہتا ہے، اس کی ہر بات میں ایک وزن ہوتا ہے، اس کی بات کا ایک روب ہوتا ہے اور طاری ہو جاتا ہے محفل کے اوپر۔ جبکہ کوئی عام بندہ بات کرے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ روحانی انسان کو تفکر کی گہرائی پروان چڑھاتی ہے، وہ تفکر کرتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اس میں تفکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اس میں تفکر کرتا ہے، ہر چیز میں وہ تفکر کرتا ہے۔ مشاہدہ کی ہماگیری اور ماحول کی آفرینی اس کے شعور کو جلا بخشتی ہے، اور پھر یوں شدت احساس
روحانی انسان کو تخلیق کرتی ہے۔ آپ تاریخ انسانی کی جتنی بھی آپ روح گردانی کریں، اس میں آپ کو 2 انسانی گروہ ملیں گے۔ ان میں سے ایک کے نزدیک کائنات کی حیثیت روحانی ہے، جبکہ دوسرے کے نزدیک مادی ہے۔ 2 طرح کے، جب بھی کسی مذہب میں آپ چلے جائیں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، یا وہ روحانی فکر رکھتے ہوں گے یا مادی فکر رکھتے ہوں گے۔ پہلے گروہ کے نزدیک روح مقدم ہے، روح مقدم ہے، روح کہتا ہوں روح پہلے ہے، اور مادہ اس کی ثانوی پیداوار ہے۔ دوسرے گروہ کے نزدیک مادہ مقدم ہے، پہلے ہے، اور روح مادہ کی لطیف شکل ہے۔ پہلے گروہ کے نزدیک روح مادے سے پہلے وجود رکھتی ہے، جبکہ دوسرا گروہ کے نزدیک مادہ روح سے پہلے وجود رکھتا ہے اور روح کے فنا ہونے کے بعد بھی وجود رکھتا ہے۔ میرے کہتے ہیں مادہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مادہ ہے وہ اپنی شکل بدلی کر لیتا ہے، جیسے پانی شکل بدلی کر لیتا ہے، گلاس میں گلاس بن جاتا ہے، کسی اور چیز میں جگ میں جگ بن جائے گا مادی۔ کہتے ہیں مادہ بھی فنا نہیں ہوتا پر یہ چیز کر جاتا ہے۔ یہ دونوں گروہ اس کائنات کے بارے میں الگ الگ خیالات رکھتے ہیں۔ مادہ پرستوں کا خیال ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، جبکہ روحانی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ یہ کائنات نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس طرح حیات کے بارے میں ان 2 گروہوں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ روحانی نظریے کے مطابق حیات انسانی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے، اور مادی نظریے کے مطابق موت حیات کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے اور بس پھر کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اس کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی زندگی ہے۔ اور غرض کائنات و حیات پر چھوٹے بڑے مسئلے سے متعلق یہ دونوں گروہ مختلف نظریات، تصورات اور عقائد رکھتے ہیں، اور تاریخ کے ہر دور میں یہ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے دور میں بڑے بڑے اہل حکمت اور مفکر پیدا کیے ہیں۔ مادی لوگوں میں بھی بڑے بڑے مفکر پیدا ہوئے ہیں اور روحانی لوگوں میں بھی بڑے بڑے مفکر پیدا ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے موقف کی حمایت میں ناقابل تردید دلائل دیتے رہے۔ اس کا بقیہ جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو آپ کو سامنے عرض کیا جائے گا۔ میں نے جو ابھی بات کی ہے اس میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوگی کہ میں نے روحانی انسان کی تعریف کی ہے کہ عام لوگ جو سمجھتے ہیں وہ جو شاید وہ ہوتا ہے۔ یہ جب بن جاتا ہے تو کیسے بنتا ہے، اور اس کے بارے میں جو 2 طرح کے نظریات تھا بیان بتا دیے آپ کو، ایک روحانی لوگ ہوتے ہیں کہ مادی لوگ ہوتے ہیں۔ دونوں کا علم انتہا پہ ہوتا ہے، دونوں دلیل دلائل دیتے ہیں اور قائل کرتے ہیں۔ جو لوگ مادی لوگ ہیں ان کے پاس بھی بڑے دلائل ہوتے ہیں اور ایک دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتے۔ اسی طرح روحانی بندے ہیں، ان کے بھی دلائل ہیں، ان کے پیچھے ایک دنیا چلتی ہے۔ 2 گروہ ہیں کائنات کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک یہ بات ہوئی ہے۔ اب آگے انشاءاللہ اگلی چیز پہ بات کریں گے کہ مزید کیا روحانی انسان جب بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے متعلق، یا اس کے اندر کیا کوالٹی آ جاتی ہے، یا روحانی انسان بننے کا فارمولہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو جو باتیں کی ہیں ان کو دوبارہ اپنے ذہن میں
دورا کر یاد کرنے کی اور ان پر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ پاک آپ کی پاک کلام پڑھی گئی ہے، درود پاک، آیت کریمہ اور حمد شریف قرآن شریف گردوار. اللہ پاک کا اجر ثواب آپ کی جو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اس کا اجر ثواب آقا علیہ السلام کے جو حضرت السلام اللہ جب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آقا علیہ السلام کے ساتھ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین کے تابعین، ازواج محترات ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، آپ کی اولاد آل نبی، اولاد علی، مولا علی سنتن پاک، اپنا خواجہ عباس کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقع تمام سلاسل طریقت کے امامین، امام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقش بندیہ، سہروردیہ اور بالخصوص امام سلسلہ عظیمیہ قلندر بابا اولیاء احمدی اور پاک کو پیش کرتے قبول و منظور فرما کے. تمام گوشت کتب ابدال قلندر سب کی روا کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. جتنے بھی مسلمان بچے بوڑھے جوان دنیا رخصت ہو گئے، اللہ پاک سب کی روا کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حاضرین مجلس کے اللہ پاک لواقین میں جو لوگ جیسے تشریف لے گئے سب کی روا کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. اپنے پیارے محبوب کی صد کے آقا علیہ السلام کی سفید اور قلندر بابا کے جویرہ. اللہ پاک آپ کی جو درخواست ہے جتنے بھی ہم موجود ہیں ہم سب کے حال بے کرم فرما. ہمیں اپنے مرشد کی عزت و فکر عطا فرما، ان کی نسبت عطا فرما، ان کا روحانی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما. جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ اپنے گھر میں کسی طرح کی مشکلات سے دوچار ہے اللہ پاک ان کی مسائل کو حل فرما. جو لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ٹیلی فون کے ذریعے یا بالمشاورہ یا خط کے ذریعے، اللہ پاک ان سب کے جائے مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اہل بیتہ اولیاء اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.